فوجی من موجی میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ میجر رضا. آج کی قسط بالکل نہ مس کیجیے گا، اس لیے کہ آج میں آپ کو سناتا ہوں کہ کیسے میں اپنے گھر میں داخل ہوا اور میرے والد صاحب نے میری والدہ کو دیکھ کے کہا کہ دیکھ لو آ گیا ہے تمہارا چاند. یہ ہے وہ نمونہ کہ لوگ اپنی بہنوں کو نوکری دلواتے ہیں، اور یہ ایک تمہارا تحفہ ہے کہ جو بہنوں کی نوکریاں ختم کرواتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے میرے والد صاحب کو. بڑے اچھے آدمی تھے، بڑے محنتی تھے، اور ظاہر ہے کہ میرے والد صاحب تھے. تو اینی ویز ہوا یہ کہ میری چند سال پہلے میری بہن نے مجھے اپنی یونیورسٹی میں دعوت دی. وہ ایک یونیورسٹی میں ایڈمن آفیسر تھی یا ریسرچ آفیسر تھی، مجھے ابھی صحیح یاد نہیں ہے. یونیورسٹی کا نام تھا نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. تو میری بہن نے وہاں پہ مجھے دعوت دی کہ جی میں آ کے کچھ کلاسز تھیں ان کو میں کوئی لیکچر دوں. مجھے یاد نہیں ہے کہ ٹاپک لیڈرشپ تھا یا پروفیشنلزم تھا یا جو بھی تھا. تو بہرحال اس نے مجھے کہا کہ جی میں آ کے لیکچر دوں، اور میں نے اس کی یونیورسٹی میں جب لیکچر دینے کے لیے میں پہنچا، صبح 10 بجے کا یا اس طرح کا کوئی ٹائم تھا. تو مجھے ایک اچھی اسمارٹ سی لڑکی نے ریسیو کیا. وہ مجھے لے کے گئی، اس نے کوئی چائے وائے پوچھی. اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ سر وہ کلاسز آ گئی ہیں تو ہال میں چلتے ہیں. بہرحال ہم ہال میں گئے، وہاں پہ جا کے جو بھی لیکچر ہے وہ ہوا. اور جیسے ہی میں نے لیکچر ختم کیا تو وہی لڑکی تیزی سے میرے پاس آئی اور اس نے مجھے کہا کہ سر بہت شکریہ، لیکن میں نے آپ کو بتانا تھا کہ میں نے ریزائن کر دیا ہے، تو میں اب آپ کو سی آف نہیں کر سکتی. میں ابھی یونیورسٹی سے جا رہی ہوں، بریک میں نے ریزائن کیا تھا اور میں جا رہی تھی. میں نے کہا میں جاتے جاتے آپ کو بتا دوں. میں نے کہا ویری گڈ، بڑا تم نے کوئک فیصلہ کیا. اس نے کہا سر بس ایسا ہی ہے. تو بہرحال میں وہاں سے نکلا تو میری بہن مجھے مل گئی. اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کے دفتر میں ہم نے چائے وائے پی، اور اس کے بعد میں وہاں سے نکل کے سیدھا اپنے دفتر چلا گیا. اور یوں آپ سمجھیں کہ جی روٹین کا دن گزرا، اور شام 5 یا 6 بجے میں دفتر سے نکلا اور میں گھر پہنچا. اور جیسے ہی میں گھر پہنچا تو جو گراؤنڈ فلور تھا اس میں میری والدہ اور والد صاحب رہا کرتے تھے، اور جو فرسٹ فلور تھا اس پہ میں اپنی فیملی کے ساتھ رہتا تھا. تو میں نے کہا کہ چلو گھر جانے سے پہلے کیوں نہ والد صاحب کو سلام کر لوں ایک اچھے بچے کی طرح. تو میں نے دروازہ کھولا، اور جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو مجھے وہاں پہ سامنے بیٹھے ہوئے ٹی وی لاؤنج میں نظر آئے میرے والد صاحب. اور میرے والد صاحب نے میری طرف دیکھا، میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے وعلیکم السلام کے بعد سیدھا بائیں جانب کچن کی طرف دیکھا اور میری والدہ کو آواز لگائی کہ آ گیا ہے تمہارا لخت جگر. لوگ اپنی بہنوں کو نوکریاں دلواتے ہیں اور ایک یہ تمہارا نمونہ ہے کہ بہن کی نوکریاں ختم کرواتے ہیں. میرے تو وہم و گمان میں ہی نہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا ہوا. تو اتنے میں میری والدہ باہر آ گئی اور انہوں نے آ کے مجھے کہا کہ جی تم نے اچھا نہیں کیا. میں نے کہا میں نے کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ تم نے نرجس کی نوکری ختم کروا دی ہے. میں نے کہا میں نے؟ انہوں نے کہا جی. میں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا جی نرجس نے بتایا کہ اس نے استعفیٰ دے دیا، اور تمہارے ابو جو ہے اس وقت سے بڑے پریشان ہیں کہ بھئی یہ کیسے نرجس کا جو ہے وہ استعفیٰ ختم ہو گیا. تم اس کو یونیورسٹی تو نہیں گئے تھے؟ لیکن بہرحال میں نے پھر ڈھونڈا اپنی بہن کو، اور بہن سے میں نے پوچھا کہ بھائی حضور آپ نے کیا کیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے استعفیٰ دے دیا. تو میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا بس مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ میں نے یہاں پہ جاب نہیں کرنی. میں نے کہا یار خدا کی بندی، کوئی 1-2 دن ٹھہر کے تم استعفیٰ دے دیتی، اور اگر خیر سے دے ہی دیا تھا تو میرا ذکر کرنا ضروری تھا. تو اس نے کہا نہیں باتیں تم نے بہت اچھی کی. میں نے کہا ویری گڈ. تو اینی ویز یہ تھی اس کہانی کی تمہید. وہ اس لیے کہ عام طور پہ میں اب کبھی کسی کے ساتھ بات کرتا ہوں، اللہ جنت نصیب کرے میرے والد صاحب فوت ہو گئے، لیکن یہ ہے کہ میں اب جب کبھی کسی سے بات کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ بھائی اپنی ذمہ داری پہ سنو. تم نے جب سوال پوچھ لیا ہے اس کے بعد میرا جو جواب ہے وہ ذرا دھیان سے سننا، لیکن اگر اس کے بعد تم نے کوئی فیصلہ کیا تو وہ تمہارا اپنا فیصلہ ہوگا. تو اسی طریقے سے فوجی من موجی کے سارے چاہنے والوں، بڑے کھلے دل سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ابھی اگر بند کرنا ہے تو بے شک آج کی قسط میں کہہ رہا ہوں کہ پروگرام بند کر دیں. وہ اس لیے کہ اس کے بعد اگر آپ کے دل میں آیا کہ میں استعفیٰ دے دوں، اگر آپ کے دل میں آیا کہ میں کچھ نیا کروں، آپ کے دل میں آیا کہ میں یہ شہر چھوڑ دوں، آپ کے دل میں آیا کہ میں یہ دوست چھوڑ دوں، تو اس کی فوجی من موجی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اس لیے اپنی ذمہ داری کے اوپر سنیں. تو اگر آپ سن رہے ہیں ابھی تک تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ کو کچھ نیا سننے کو ملے گا. تو میں نے بھی زندگی میں چند ایک جو کتابیں پڑھی، ان میں ایک کتاب مجھے بہت ہی پسند آئی، اور اب
فوجی منموجی میں کچھ دن تک میں آپ کو اس کتاب میں سے اپنی پسندیدہ چیزیں بتایا کروں گا۔ تو یہ جو کتاب ہے اس کا نام ہے مورل لیٹرز ٹو لوسیلیس، میں سامنے بھی لے آؤں اسکرین پہ۔ تو مورل لیٹرز ٹو لوسیلیس یا لیٹرز فرام اے اسٹوئک، تو یہ جو چند اخلاقی خطوط ہیں جو آج سے 2000 سال یا ایگزیکٹ بات کروں تو 2100 سال پہلے ایک رومن یعنی یونان کا فلسفی تھا سینیکا، تو اس نے لکھے۔ تو سٹوری اس کی یہ ہے کہ ایک بوڑھا سینیکا، مطلب سینیکا آپ کہہ لیں، میجر رضا کہہ لیں، مہر عوان صاحب کہہ لیں، تو ایک بوڑھے مہر عوان صاحب ایک جوان مہر عوان کو چند خطوط لکھتے ہیں، اور ان خطوط میں وہ نوجوان مہر عوان کو اپنی زندگی کے جو کہہ لیں کہ جو اس کی زندگی کا حاصل تھا وہ اس کے ساتھ شیئر کرتا ہے۔ تو انہی جو چھوٹے چھوٹے یہ خط ہیں مجھے بڑے ہی پسند ہیں، تو یہی خط میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا۔ تو پہلے خط سے یہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ 2000 سال پہلے یا 2100 سال پہلے سینیکا سوچ کی کتنی بلندی پہ تھا۔ تو پہلا خط کا نام ہے آن سیونگ ٹائم، کہ وقت بچانے کے بارے میں، ٹائم کی اہمیت کے بارے میں۔ تو وہ اس خط میں کہتا ہے کہ پیارے لوسیلیس، میری طرف سے بہت سارا سلام، اسی طرح جیو جس طرح تم جی رہے ہو، لیکن اپنی خاطر اپنے آپ کو آزاد کر لو۔ اور یہ بڑا ہی کمال جملہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ عوان صاحب اپنی خاطر اپنے آپ کو آزاد کر لیں، یا جس طرح وہ رتیش ہے کہ جو ریگولر ہمارا پروگرام سنتا ہے کہ رتیش جی اپنی خاطر اپنے آپ کو آزاد کر لو۔ اب کیسے آزاد کر لو؟ تو وہ کہتا ہے کہ جی گیدر اینڈ سیو یور ٹائم، کہ جمع کرو، کہ ایسے نا کہ جیسے اپنی ساری چیزیں جمع کرو اور ان کو بچا لو۔ تو وہ کہتا ہے کہ اپنا سارا وقت جمع کرو اور اس کو بچا لو۔ اور وہ یہ کہتا ہے کہ تمہیں احساس نہیں ہے کہ کچھ وقت تم سے چھین لیا جاتا ہے، کچھ وقت تم سے چوری کر لیا جاتا ہے، اور بہت سارا وقت جو ہے خواہ مخواہ تمہارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ میری بات کا اعتبار کرو اور میری بات کو سچ جانو۔ کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں کہ جو پھاڑ لیے، چھین لیے جاتے ہیں، اور کچھ بڑے پیار سے نکلتے ہیں اور کچھ آپ کے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں۔ اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تم اس وقت کی پرابلم پہ غور کرو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ بہت سارا ٹائم زندگی کا خواہ مخواہ فضول بکواس میں تم گزار رہے ہو، اور کچھ حصہ جو ہے جب تم کچھ بھی نہیں کر رہے، اور بہت سارا ایسا ہے کہ جو تمہاری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ تو پھر سینیکا ایک سوال کرتا ہے، وہ کہتا ہے رتیش جی مہر عوان، مطلب ینگ مہر عوان، نوجوان مہر عوان کو یہ کہتا ہے کیا تم مجھے کوئی ایک بھی ایسا بندہ دکھا سکتے ہو کہ جس کو وقت کی اہمیت کا احساس ہو، وہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر اپنے وقت کو جو ہے نا چومتا ہو، مطلب اس کو یہ احساس ہو کہ میں روز مر رہا ہوں۔ اور یہ کمال کی بات کی ہے سینیکا نے، موت پہ، ڈیتھ پہ آپ نے بھی بڑی باتیں سنی ہوں گی، بہت ساری ڈسکشنز آپ نے سنی ہوں گی، لیکن میں نے سینیکا کا ڈیتھ کے اوپر جو اوپینین ہے میں نے کسی اور کے پاس نہیں دیکھا۔ اور سینیکا یہ کہتا ہے کہ جی تم کیا سمجھتے ہو کہ موت آئے گی اور تم مرو گے؟ اس نے کہا سوچو، تم روزانہ مرتے ہو۔ روزانہ کیسے؟ کہ سینیکا یہ کہتا ہے کہ فرض کریں اگر آپ کی 100 سال عمر ہے اور اس میں سے 50 سال گزر چکے ہیں یا 80 سال گزر چکے ہیں، تو اس نے کہا جو وقت گزر چکا ہے وہ موت کے ہاتھ میں آلریڈی جا چکا۔ تو کیا تم مجھے کوئی ایسا شخص دکھا سکتے ہو کہ جس کو روزانہ کی بنیادوں پہ احساس ہو کہ بھائی میرا وقت جو ہے وہ کافی سارا گزر گیا ہے، جو موت لے چکی ہے، میرے پاس تو بہت تھوڑا سا وقت ہے، اس لیے آئی شوڈ ٹیک کیئر آف مائی ٹائم۔ تو بہرحال وہ یہ کہتا ہے کہ لوسیلیس دیکھو، قدرت نے جو سب سے بڑا تحفہ تمہیں دیا ہے وہ تمہیں وقت کا دیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ جی یہ جو وقت ہے اس کو فضول
اور غیر اہم باتوں کے اوپر ضائع مت کرو. وہ اس لیے کہ وقت ایک ایسا قرض ہے کہ جو بہترین قرض خواہ بھی نہیں ادا کر سکتا. اب قرض خواہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو لون دیں, چاہے فیملی میں, فرینڈز میں, کسی کو آپ نے ادھار دیا ہے تو نہ صرف یہ کہ وہ آپ کا ادھار واپس کرے بلکہ آپ کا شکریہ بھی ادا کرے. تو ایسا آپ کو کوئی زندگی میں نہیں ملے گا. اگر مل گیا تو اس کی قدر کرے. یا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید وہ اس سے بھی بڑا آپ سے قرضہ لے گا اور پھر واپس نہیں کرے گا. لیکن بہرحال سینیکا یہ کہتا ہے کہ بہترین قرض خواہ بھی ہو تو وہ آپ کا وقت آپ کو نہیں لوٹا سکتا. تو وقت اتنی قیمتی چیز ہے جو قدرت نے آپ کو دی ہے. تو اس نے کہا پھر یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوگا کہ بھئی خان آپ اپنا وقت کیسے گزار رہے ہیں؟ تو سینیکا خود ہی لکھ رہا ہے اپنے آپ کو. تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میری سچویشن آئیڈیل ہے, لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ جی میں پھر بھی بیلنس کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اور اس نے یہ کہا کہ جی میں بیلنس اس طرح کرتا ہوں کہ جی مطلب آپ یوں سمجھیں کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جی اگر میں غریب ہو گیا ہوں یا میرے حالات برے ہو گئے ہیں تو اس وجہ سے نہیں ہوئے کہ اس میں میرا کوئی قصور تھا. تو اس نے کہا اس وجہ سے ہوئے ہیں کہ وہ چیزیں میرے بس سے باہر تھیں. تو اس نے کہا کہ لوگ میرے ساتھ ہمدردی تو رکھتے ہیں, مجھے معاف تو کرتے ہیں کہ جی میں نے اپنا وقت ضائع نہیں کیا, لیکن مجھے بچانے کے لیے کوئی نہیں آتا. تو یہ سینیکا اس طرح کی فلسفیانہ مثالیں دیتا ہے. وہ دیکھنا آپ کے نظر میں کوئی محنتی آدمی ہو, وہ محنت کر کے زندگی گزار رہا ہو, پوری کوشش کر رہا ہو آگے بڑھنے کی, لیکن اس کے حالات ایسے ہوں کہ وہ ان کی وجہ سے ان سے اٹھ نہیں سکتا. مطلب ملک کی حالات ایسے ہوں, اس کی فیملی کے حالات ایسے ہوں, اس پہ مشکلیں ہوں, اس پہ بیماریاں ہوں, یا اس کی فیملی میں لوگ بیمار ہوں, تو پھر اس کے لیے مشکل ہے کہ وہ چیزوں کو چھوڑ کے جائے, کہیں آگے بڑھے whatever. تو لوگ اس سے ہمدردی, لیکن اس کو بچانے کوئی نہیں آتا. اس کی ہمدردی صرف لوگوں کی یہ ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں اس کا قصور نہیں ہے. تو سینیکا یہ کہتا ہے کہ میرا وقت ضائع کرنے میں میرا قصور نہیں ہے, میں وہ ضائع نہیں کر رہا. تو بہرحال وہ مجھے آخری بات جو وہ کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس شخص کو غریب نہیں سمجھتا کہ جس کے پاس جو تھوڑا بہت بچا ہے وہ اس کو اپنے لیے کافی سمجھے. تو مطلب وہ یہ کہہ رہا ہے آپ سب کو, مجھے بھی, باقی سب کو, کہ دیکھو اگر تمہارے پاس جو تھوڑا بہت وقت بچا ہے, مطلب آپ میں سے کچھ ہوں گے جو ینگ ہوں گے, آپ میں سے کچھ ہوں گے کہ جو مڈ ایج میں ہوں گے, کچھ ہوں گے کہ جو اس سے بڑے ہوں گے, تو کچھ سمجھیں گے میرے پاس بہت سارا وقت ہے, کچھ سمجھیں گے کہ میرے پاس درمیانہ ہے, کچھ سمجھیں گے میرے پاس بالکل کم ہے. لیکن سینیکا کہتا ہے کہ وہ شخص غریب نہیں ہے کہ جو اس کو کافی سمجھے کہ جو اس کے پاس موجود ہو. یہ بھی کمال کا جملہ ہے. کمال کا جملہ اس لیے ہے کہ دیکھیں اگر آپ زندگی میں اس کو کافی سمجھیں کہ جو آپ کے پاس ہے, تو پھر وہ مطلب سینیکا ایک بعد میں پھر ہم بات کریں گے اسی پروگرام میں جب آگے سلسلے چلیں گے, تو وہ یہ کہتا ہے کہ جی اتنا ہو جو ضروری ہے اور اتنا ہو کہ جو کافی ہے, تو وہ شخص امیر ہے. تو اینی ویز, تو یہاں پہ وہ یہ کہتا ہے کہ وہ شخص غریب نہیں ہے کہ جو اس کو جو حاصل وقت ہے اس کو کافی سمجھے. تو یہاں پہ وہ یہ کہتا ہے کہ اس لیے آپ کو چاہیے کہ آج سے ہی اپنے وقت کی بچت کریں. اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ جی نوجوانوں کو اسپیشلی, اب کیونکہ وہ ایک ینگ سینیکا کو لکھ رہا ہے, ایک ینگ مہروان کو, ایک ینگ رتیش کو وہ لکھ رہا ہے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو ہمارے بزرگ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر آپ شراب پی رہے ہیں یا کوئی ڈرنک پی رہے ہیں تو جب بوتل بھری ہوئی ہے تو تب ہی وہ ڈرنک سارا اچھا ہے, لیکن اگر وہ بالکل باٹم پہ جا کے بوتل پہنچ گئی ہے تو ایک تو وہ کافی نہیں ہے کیونکہ بہت تھوڑا بچ گیا ہے, اور دوسرا اس کا ٹیسٹ بھی اچھا نہیں ہوگا کیونکہ وہ بالکل باٹم سے ہے. تو اس لیے وہ یہ کہتا ہے کہ ابھی جب تمہارے پاس کافی وقت ہے تو ابھی سے اپنے وقت کی قدر کرو, اور جتنی بھی تم میں طاقت ہے اس میں اپنا وقت جمع کرو اور اس کو بچاؤ. تو یہ پہلا خط تھا سینیکا کا. اور اگر اس کے بعد سے آپ لوگوں کو یہ خیال ہے کہ اب مجھے یہ کوئٹہ ٹی اینڈ کیفے پہ بیٹھ کے گھنٹوں فضول بکواس نہیں کرنی, ٹائم ضائع نہیں کرنا, اگر آپ کو خیال ہے کہ میں نے یہ زیادہ جو ہے نا وہ ادھر ادھر نہیں دیکھنا, چیٹنگ نہیں کرنی, فضول قسم کی ویڈیوز نہیں دیکھنی, تو یہ سب خیال اگر آپ کو آئیں تو پھر آپ کے بہت سارے دوست آپ سب سے ناراض ہو جائیں گے. تو جو بھی آپ کریں, آپ کے میں نے سینیکا کو پڑھا ہے کیونکہ وہ سینیکا تو 2100 سال پہلے تھے, کچھ بھی آپ کہیں, لیکن میری آپ سے دست بدستہ یہ گزارش ہے کہ برائے مہربانی فوجی منموجی کا نام نہ لیں. تو اینی ویز, تو سینیکا اگر آپ یہ بک پڑھ سکیں تو ضرور پڑھیں.
بہت زبردست خطوط ہیں کہ جو سینیکا نے لکھے ایک نوجوان سینیکا کو. اس میں بڑی زبردست باتیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن ان کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا بہتر سوچنے پہ، بہتر سمجھنے پہ. اور میرے لیے سب سے بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ 2100 سال پہلے سینیکا لکھ رہا ہے. 2100 سال پہلے. تو کیا کمال کی سوچ ہے کہ جو اس ٹائم پہ موجود تھی. اور کیا سلام ان سب لوگوں کو کہ جنہوں نے سینیکا کے وہ خطوط سنبھال کے رکھے اور سینہ بسینہ چلتے ہوئے آج یہاں تک پہنچے، اور آج فوجی من موجی کے اوپر میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. تو اپنا خیال رکھے گا. آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. اور اسی طریقے سے ہم اب کوشش کریں گے کہ فوجی من موجی پہ ذرا خطرناک قسم کی بھی باتیں کریں کہ جس سے زندگی پہ اثر ہو، جس میں نئی بات سوچنے کو ملے اور سمجھنے کو ملے. تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں. آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. یہ تھا آج کا فوجی من موجی.